عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے اور رمضان میں یہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو یہ 70 گنا ثواب ملتا ہے، یا 10 کو 70 سے ضرب دے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ نیز کیا گناہ کا عذاب بھی اس میں بڑھ جاتا ہے۔ اکرام صاحب ملتان سے، اکرام صاحب یہ جو 70 گنا والی حدیث ہے نا، یہ تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن ویسے ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یہ بات ثابت ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 3 قسم کی چیزوں کی وجہ سے نا کسی بھی نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی بڑھتا ہے۔ ایک تو ہے کہ کوئی شخصیت ہو، ایک عام آدمی ایک گناہ کرتا ہے، اس کو ایک گناہ ملے گا، لیکن ایک عالم یا کوئی دیندار یا کوئی مشہور شخصیت جو جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کے جرم کی سزا زیادہ ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے کوئی برا کام کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ ان کو دگنا عذاب دے گا، اس لیے کہ وہ نبی کی زوجات ہیں۔ تو شخصیت کی وجہ سے بھی نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے، گناہ کا عذاب بھی بنتا ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا عذاب، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ علماء نے کہا یقیناً وہاں گناہ کا عذاب بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب السعیر، حرم کے اللہ نے ایک حق بیان کیا ہے۔ تو ان حدیث سے قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حرم چونکہ مقدس جگہ ہے تو لہٰذا نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ گیا، گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ گیا۔ تو ایسے ہی مقدس اوقات میں بھی نیکی کا ثواب بھی کئی گنا بڑھتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے۔ 27ویں رات میں یا لیلۃ القدر میں ایک رات کی عبادت 1,000 رات کے برابر ہے، تو گناہ بھی پھر ایسے ہی ہے۔ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ تمام مہینوں میں سب سے مقدس ترین مہینہ رمضان ہے، تو رمضان میں تو لازمی نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھے گا اور گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھے گا، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ کتنا بڑھتا ہے اس کا نہیں پتہ، لیکن 2 وجہ سے رمضان میں ثواب بڑھے گا، ایک تو رمضان کی وجہ سے، دوسرا آپ اگر دن میں روزہ رکھے ہوئے ہیں آپ، تو قرآن کیا کہتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو روزے میں آپ جب اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ہے، آپ صدقہ کرتے ہیں اور زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ 700 گنا ثواب ملتا ہے، اسپیسیفک 700 کا عدد تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے اور روزے کی حالت میں خاص طور پر یا رمضان کی مقدس راتوں میں، تو اللہ کی رحمت سے ہمیں پوری امید ہے کہ ایک نیکی کا ثواب انشاءاللہ 700 نیکیاں تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ رمضان میں نکاح کا شرعی حکم، کیا رمضان میں یا دونوں عید کے درمیان نکاح کرنا جائز ہے؟ اور رخصتی کا حکم بھی بتا دیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں نکاح کریں تو وہ صحیح نہیں چلتا۔ بنت منیر مظفر آباد سے، 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک جب چاہیں نکاح کریں، جب چاہیں رخصتی کریں، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس، نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ شادی کے کامیاب ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان کر رہے ہیں یا عید گزرنے کے بعد کر رہے ہیں یا عید کے دن کر رہے ہیں یا رمضان میں کر رہے ہیں۔ شادی کے کامیاب ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں۔ حقوق ادا کریں گے دونوں مل جل کے تو کامیاب ہوگی شادی، چاہے وہ محرم میں ہوئی ہو، اور اگر حقوق ادا نہیں کریں گے تو شادی ناکام ہوگی، چاہے وہ عید کے دن ہوئی ہو۔ تو اس لیے اس کو فوکس نہ کریں کہ کس دن شادی کر رہے ہیں، فوکس اس کو کریں کہ شادی کے بعد شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ باقی اسلام میں کوئی بھی ٹائم ہے، جب بھی نکاح میں تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جیسے ہی کوئی رشتہ میسر آتا تھا تو کبھی کسی دن کی وجہ سے ڈیلے نہیں کیا انہوں نے کہ جی فلاں دن میں ہم کریں گے، وہ دن میں زیادہ ثواب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں ایسا بھی ہوا کہ گئے پیغام لے کر اور وہیں نکاح کر کے باہر آئے، تو گھر سے باہر نکلے نکاح کر کے، اس لیے نکاح کو پروموٹ کریں اور اس میں دن مہینوں کا انتظار نہ کریں۔